وکیل استغاثہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے سٹ پٹائے ہوئے انداز میں کہا، جناب عالی، معزز عدالت میں زیر سماعت مقدمے کا کرکٹ کے کھیل سے کیا تعلق ہے؟ جج نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، بیگ صاحب آپ اس تعلق کی وضاحت کریں۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر اپنا روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہنا شروع کیا، یور آنر، کرکٹ اور اس مقدمے کے بیچ تعلق استغاثہ کا گواہ امتیاز شیخ ہے، جو سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد بھری عدالت میں دروغ گوئی سے کام لے رہا ہے، لہٰذا وہ گواہی کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ جو شخص معزز عدالت کے سامنے بابانگ ڈبل ایک جھوٹ بول سکتا ہے، اس سے مزید جھوٹ کی توقع بھی کی جا سکتی ہے۔ پھر میں نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کچھ آیا آپ کی سمجھ شریف میں؟ وہ اپنی بے عزتی یا سبکی محسوس کر رہا تھا، پاؤں پٹک کر بولا، ایسا کیا جھوٹ بول دیا میرے گواہ نے، ذرا میں بھی تو سنوں۔ بصدِ شوق، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، جس نے جلتی پر تیل کا کام دکھایا۔ وکیل مخالف نے طنزیہ لہجے میں کہا، ارشاد۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، آپ کے گواہ نے خود کو کرکٹ کا مستند کھلاڑی بتا کر صریحاً جھوٹ بولا ہے، جبکہ وہ اس کھیل کی ABC سے بھی واقف نہیں۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے کہنا شروع کیا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب کوئی بیٹسمین اسکوائر کٹ کھیلتا ہے تو وہ گیند پر اس طرح سٹروک لگاتا ہے کہ وہ پچ سے آف سائیڈ 90 درجے کا زاویہ بناتی ہوئی باؤنڈری کی جانب دوڑ لگاتی ہے۔ اس گیند کو عموماً گلی کی پوز میں کھڑا فیلڈر روکنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ فرسٹ سلپ کا فیلڈر۔ فرسٹ سلپ کا فیلڈر تو صرف گیندوں کو روکتا ہے جو پچ سے کم و بیش 165 درجے سے لے کر 175 درجے تک زاویہ بناتے ہوئے نکلتی ہیں۔ جناب عالی، بیگ صاحب خواہ مخواہ کرکٹ کی تفصیل میں معزز عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ وکیل استغاثہ نے برہمی سے کہا، انہیں ایسے حربوں سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ بیگ صاحب، گواہ کا جھوٹ عدالت کے ریکارڈ پر آ چکا ہے۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آپ کرکٹ کی دنیا سے نکل کر اس مقدمے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اپنی جرح جاری رکھیں۔ میں جج کے حسب ہدایت گواہ امتیاز شیخ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ شیخ صاحب، جزوی طور پر میچ کا ذکر کرتے ہوئے آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ وقوع کی رات آپ میچ دیکھ کر لگ بھگ کتنے بجے فارغ ہوئے تھے؟ یہ بتائیں کہ آپ کتنے بجے تک سو گئے تھے؟ اس نے جواب دیا، شاید 5 بجے تک۔ 25 اکتوبر کی صبح کتنے بجے آپ کی آنکھ کھلی تھی؟ میں خاصی دیر تک سوتا رہا تھا، مثلاً کتنے بجے تک؟ شاید 11 بجے تک۔ ہیئر از دا پوائنٹ یور آنر، میں نے اپنی فائلوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، واقعات اور شواہد کے مطابق جب لاش دریافت ہوئی تو خاکروب اور چوکیدار اسلم بلڈنگ کے مکینوں کو اطلاع دینے کے لیے دوڑ پڑے۔ محمد اسلم چوکیدار نے یونین انچارج کے فلیٹ کا رخ کیا تھا، جبکہ گواہ امتیاز عمارت کے احاطے میں خاکروب مائیکل سے ٹکرا گیا تھا۔ اس کی زبانی مائیکل کو معلوم ہوا تھا کہ ڈکٹ سے ملنے والی لاش کا قاتل نصیب خان چوکیدار ہے۔ یہی نہیں، بعد ازاں گواہ نے اپنے فلیٹ کے فون سے پولیس کو اس واقعے کی اطلاع بھی دی تھی، جس کی تصدیق انکوائری افسر کر چکا ہے، اور اب گواہ کا کہنا یہ ہے کہ 25 اکتوبر کی صبح وہ 11 بجے سو کر اٹھا تھا، حالانکہ 11 بجے اچھی خاصی دوپہر ہو جاتی ہے۔ یہ گواہ کی کھلی دروغ گوئی نہیں تو اور کیا ہے؟ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ امتیاز شیخ کو اپنی غلطی کا احساس تو ہو گیا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جج نے ناگوار نظر سے گھور کر گواہ کو دیکھا اور سخت لہجے میں پوچھا، مسٹر شیخ، تمہارا کون سا بیان درست ہے، 11 بجے سو کر اٹھنے والا یا 9 بجے سے پہلے بیدار ہونے والا؟ یہ 9 بجے سے پہلے کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم نے کم و بیش 9:15 یا 9:30 بجے مائیکل سے ملاقات کی تھی۔ اس کے بعد مصدقہ طور پر تم نے اپنے فلیٹ سے پولیس کو فون کیا تھا۔ پولیس کے مطابق انہیں اس واردات کی اطلاع 10 بجے دی گئی تھی۔ اگر 10-15 منٹ کے فرق کو نظر انداز کر دیا جائے تو بھی تمہیں 9 بجے تک تو بیدار ہو ہی چکنا تھا۔ اب تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، جناب عالی، میں وقوع کے روز لگ بھگ 9 بجے ہی بیدار ہوا تھا۔ 11 بجے والی بات کو میں واپس لیتا ہوں۔ پتہ نہیں کس رو میں یہ بات میرے منہ سے نکل گئی تھی۔ میں نے کہا، تیز رو ایکسپریس میں۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں بولا، آپ یہ ایکسپریس کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا، شیخ صاحب، آپ کے سامنے والے فلیٹ نمبر 305 میں رہنے والی عشرت جہان کا کہنا ہے کہ 24 اکتوبر کی شام 6 بجے مقتولہ آپ کے فلیٹ کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟
عشرت جہاں نے کوئی خواب دیکھ لیا ہوگا، وہ بے پرواہی سے بولا۔ میں نے اپنی جرا کو اختتامی مرحلے میں داخل کر دیا۔ شیخ صاحب، آپ کے فلیٹ کی طرح اور کتنے فلیٹوں کی کھڑکیاں ڈکٹ میں کھلتی ہیں؟ 5 بلاک اے کے اور 5 بلاک بی کی، اور یہ سب 2 نمبر کے فلیٹ ہیں۔ میں نے کہا، جیسے آپ کا فلیٹ نمبر 302۔ آپ کا اندازہ درست ہے۔ میں نے پوچھا، شیخ صاحب ذرا سوچ کر بتائیں، وقوع کی رات ان 10 فلیٹوں میں سے کون کون سا آباد تھا؟ مجھے صرف اپنے فلیٹ کا علم ہے، وہ الجھن آمیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ دوسروں کے فلیٹوں کا میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ میں بتاتا ہوں۔ میں نے افضل خان اور اس کی بیگم سے حاصل شدہ معلومات کی رو میں کہنا شروع کیا۔ شیخ صاحب، وقوع کی رات آپ کے بلاک کا فلیٹ نمبر 402 خالی تھا، اور وہ 2 ماہ سے خالی ہے۔ فلیٹ نمبر 302 یعنی آپ کا فلیٹ آباد تھا، جہاں آپ اپنے من پسند کھیل سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ فلیٹ نمبر 202 کے مکین وقوع سے 2 روز قبل 1 ماہ کے لیے اپنے عزیزوں سے ملنے پنجاب گئے ہوئے تھے۔ فلیٹ نمبر 102 میں رہنے والا جوڑا بھی غیر موجود تھا۔ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ویکینڈ منانے اپنی سسرال واقعہ محمودہ آباد گیا ہوا تھا۔ فلیٹ نمبر 2 میں رہنے والی عورت اپنے بچوں کے ساتھ اپنی امی کے فلیٹ نمبر 404 بی میں گئی ہوئی تھی۔ اب باقی بی کی بات ہو جائے، فلیٹ نمبر 2 1 ہفتے سے بند پڑا تھا۔ فلیٹ نمبر 102 والی عورت ڈیلیوری کے لیے میٹرنٹی ہوم میں داخل تھی۔ میاں بھی تیمارداری کے لیے اس کے پاس تھا۔ فلیٹ نمبر 102 والے میاں بیوی اپنے 2 عدد بچوں کے ساتھ 3 روز کے لیے سکھر گئے ہوئے تھے، گو وہ فلیٹ بھی بند تھا۔ اس کے بعد فلیٹ نمبر 302 آتا ہے، یعنی جس کی کھڑکی آپ کے فلیٹ کے سامنے کھلتی ہے۔ مذکورہ فلیٹ میں ایک بیوی اپنی 2 بچیوں کے ساتھ رہتی ہیں، اور وہ لوگ ذرا جلدی سونے کے عادی ہیں۔ فلیٹ نمبر 402 برائے فروخت کے بورڈ کے ساتھ خالی پڑا ہے۔ ایک لمحے کے لیے رک کر میں نے سانس درست کی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، شیخ صاحب کیسا اتفاق ہے کہ وقوع کی رات مذکورہ 10 فلیٹوں میں سے صرف 2 فلیٹ بچے تھے۔ اول فلیٹ نمبر 302 بی، جہاں مفلوج بیوہ خاتون اپنی بچیوں کے ساتھ رات 1 بجے گہری نیند کے مزے لوٹ رہی تھی، اور دوم فلیٹ نمبر 302 اے، جہاں آپ اپنے فیورٹ گیم سے محفوظ ہو رہے تھے۔ امتیاز شیخ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھا اور بولا، تو آپ لوگوں کے گھروں میں جھانکنے کا کام بھی کرتے ہیں؟ میں نے اس کے تبصرے کا برا نہیں منایا۔ جج نے مجھ سے پوچھا، اور کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ بیگ صاحب؟ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا یور آنر، میں نے اپنی مخصوص نشست کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کی کہانیوں میں سے ایک اردو کہانی ابن الحوث۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی پیشی پر وکیل استغاثہ نے اس مقدمے کے ملزم اور میرے موکل کو جراح کی چکی میں پیسنے کی پوری کوشش کی، اور پورے 2 گھنٹے کڑے تیوروں، بگڑے لہجوں اور ٹیڑے زاویوں سے اس کو گھسنے، مانجنے اور رگڑنے کی کوشش کرتا رہا، مگر نتیجہ وہی ڈھاگ کے 3 پات۔ میرے موکل نے میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا کا عہد نبھاتے ہوئے راست گوئی کا سہارا لیا، اور سچ کو آنچ نہیں کے مستاق اس امتحان سے بآسانی سرخ رو ہو گیا۔ وکیل استغاثہ اس سے ایک بھی ایسی غلطی نہیں کروا سکا جو بعد ازاں اس کے خلاف استعمال ہوتی۔ وکیل استغاثہ کی جرح ختم ہوئی تو جج نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب آپ اپنے موکل سے سوالات کریں گے یا عدالت برخاست کر دی جائے؟ آپ نے صفائی کے گواہوں کی فہرست دائر نہیں کی، آئندہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، آئندہ پیشی پر میں انشاءاللہ دلائل کے ذریعے اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کر دوں گا، اور اگر کوئی گواہی ناگزیر ہوئی تو اس کا بھی انتظام کر لوں گا۔ آپ اگلی تاریخ ذرا نزدیک ہی رکھیں، اب اس کیس کو جلد از جلد کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جانا چاہیے۔ جج نے 5 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، یور آنر، کیس کی اس فائنل سٹیج پر میں عدالت سے ایک استدعا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے عدالت میری گزارش پر ضرور غور کرے گی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بیگ صاحب؟ صرف یہ جناب عالی کہ آئندہ پیشی پر استغاثہ کے تمام گواہوں کو عدالت میں موجود ہونا چاہیے۔
میں دراصل کچھ اہم انکشافات کرنے والا ہوں۔ جج نے میرے سنجیدہ لہجے پر بھویں اچکاتے اور ہونٹ سکیڑتے ہوئے وکیل استغاثہ کی جانب سوالیہ نظر سے دیکھا اور پوچھا، وکیل صاحب آپ ایسا انتظام کر سکتے ہیں؟ وکیل استغاثہ ہتھے سے اکھڑ گیا، یہ ممکن نہیں ہے جناب عالی، میں اتنے لوگوں کو صرف 5 دن کی مہلت میں کیسے ارینج کر سکتا ہوں؟ اس کے لیے تو کم از کم 15 روز درکار ہوں گے۔ جج نے میری جانب دیکھا، میں نے کہا جناب عالی میں اپنی درخواست کو ذرا ہلکا کر دیتا ہوں۔ پھر میں نے ایک لمحے کو رک کر کچھ سوچا اور کہا، جناب عالی آئندہ پیشی پر دلائل کا مرحلہ ہوگا۔ مقتولہ کی والدہ سلطانہ بیگم جو استغاثہ کی گواہ بھی ہیں، ہر پیشی پر باقاعدگی سے عدالت میں حاضری دے رہی ہیں، آئندہ پیشی پر بھی یقیناً موجود ہوں گی۔ عبدالرزاق یونین انچارج، سویپر مائیکل، چوکیدار محمد اسلم، سبحان اور عشرت جہاں وغیرہ کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ انکوائری افسر انسپیکٹر سرفراز نقوی بھی ہر پیشی پر حاضری کے پابند ہیں۔ میں معزز عدالت سے صرف اتنا چاہوں گا کہ وہ استغاثہ کے سب سے اہم گواہ امتیاز شیخ کو عدالت میں لانے کا پکا انتظام کر دیں، میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ وکیل استغاثہ نے بھڑک کر کہا، آپ اس روز کون سا سانپ نکالنا چاہتے ہیں وکیل صاحب؟ ایک ایسا سانپ جو بڑے بڑوں کو سونگھ جائے گا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جناب عالی وکیل صفائی نے ڈرامہ شروع کر دیا ہے۔ وکیل استغاثہ نے احتجاجی لہجے میں جج سے فریاد کی، یہ ایسے ڈراموں کے ماہر ہیں، آپ ان کے کسی ڈرامے سے خوفزدہ ہیں؟ جج نے وکیل استغاثہ سے سوال کیا۔ نہیں جناب عالی، وہ مضبوط لہجے میں بولا، میں ان سے نہ خائف ہوں اور نہ ہی خوفزدہ، بس یہ تاخیری حربے استعمال کر کے عدالت کا وقت برباد کرنے کے لیے خاصے مشہور ہیں۔ جج نے ناگواری سے وکیل استغاثہ کو دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، میرے خیال میں تو جب سے بیگ صاحب اس کیس کو ڈیل کر رہے ہیں اس کی سپیڈ میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ وکیل استغاثہ بے بسی سے جج کا منہ تکنے لگا۔ جج نے متعلقہ عدالتی عملے، انکوائری افسر اور وکیل استغاثہ کو تاکید کر دی کہ آئندہ پیشی پر امتیاز شیخ کو عدالت میں ضرور موجود ہونا چاہیے۔ میں افضل خان کے ساتھ عدالت کے کمرے سے باہر آ گیا، وہ خاصا مطمئن اور خوش تھا۔ میں نے آئندہ لایا عمل بھی اس سے ڈسکس کر لیا تھا، اس لیے بھی وہ کامیابی کے لیے زیادہ پر امید دکھائی دیتا تھا۔ ویسے یہ سچ ہے کہ اس کیس کے سلسلے میں افضل خان اور اس کی بیوی نے میرا بہت ساتھ دیا تھا اور آگے گلریز مزید گلریزی کرنے والی تھی۔ افضل مجھ سے مصافحہ کر کے آگے بڑھ گیا تو میں نے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے پلٹ کر دیکھا، وہ انکوائری افسر سرفراز نقوی تھا۔ بیگ صاحب کون سا ڈرامہ سٹیج کرنے جا رہے ہیں؟ اس نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ 2 کانسٹیبل میرے موکل کو جیل کی مخصوص گاڑی کی جانب لے جا رہے تھے اور انسپیکٹر تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس رک گیا تھا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، آیو صاحب ڈرامے کو دیکھنے کا لطف سٹیج پر ہی ہوتا ہے، آپ 5 دن انتظار کر لیں، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ وہ کھوجتی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا اور بولا، مجھے تو آپ کے ارادے خاصے خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا، ہوں گے دوسروں کے لیے خطرناک، مگر آپ کو پریشان ہونے کی چنداں ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے لیے اپنے دل میں نیک خواہشات رکھتا ہوں۔ آج اس قدر مہربانی کیوں کر؟ میں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے اس کے مطلب کی بات چھیڑ دی۔ مہربانی وغیرہ کے چکر میں نہ پڑیں تو آپ کے لیے میرے پاس ایک ٹپ ہے۔ ٹپ؟ اس نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے دہرایا، پھر بولا، یعنی بخشش؟ TIP؟ میں نے کہا، میں اشارے کی بات کر رہا ہوں۔ کیسا اشارہ؟ وہ ہماتن گوش ہو گیا۔ اشارہ کلو، مفید معلومات۔ آپ یقیناً مجھے چکر دینا چاہتے ہیں، وہ بے یقینی سے بولا۔ بالکل نہیں، میں واقعی آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ آئندہ پیشی پر میں ایک اہم انکشاف کرنے والا ہوں، میں نے چلتے ہوئے کہا۔ اسی انکشاف میں آپ کے لیے بھی ایک کلو ہوگا۔ اسے میری بات کا یقین نہیں آیا اور وہ خوشمگین نگاہ سے مجھے گھورتے ہوئے جیل کی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ میں پارکنگ ایریا کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ عدالت کا کمرہ تمام اہم اور ضروری افراد کی موجودگی کو ظاہر کر رہا تھا۔ جج نے اپنی نشست سنبھالی تو عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ پہلے وکیل استغاثہ نے میرے موکل کے خلاف آدھے گھنٹے تک بہت دھواں دھار دلائل دیے اور بالآخر ملزم نصیب خان کو قرار واقعی سزا سنانے کے لیے معزز عدالت سے اپیل کی۔ اس کے بعد میں دلائل کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنے موکل اور اس مقدمے کے ملزم نصیب خان کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہنا شروع کیا،
جناب عالی، میں اپنے دلائل کے سلسلے میں سب سے پہلے استغاثہ کے گواہوں کے بیانات اور ان پر ہونے والی جرح کا ایک جائزہ پیش کروں گا، جس سے میرے موکل کی بے گناہی پر وافر مقدار میں روشنی پڑ سکے گی۔ یور آنر، استغاثہ کی گواہ مقتولہ کی والدہ ماجدہ کا موقف ہے کہ مقتولہ کو ملزم اکثر و بیشتر تنگ کرتا رہتا تھا، جبکہ اور کسی ذریعے سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ تاہم سلطانہ کی شکایت پر یونین انچارج نے ملزم کو سرزنش بھی کی تھی۔ سلطانہ بیگم کے مطابق وقوعہ کے روز ملزم کسی طرح بہلا پھسلا کر مقتولہ کو اپنے کمرے میں لے گیا اور بعد ازاں برباد کرنے کے بعد اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہی موقف پولیس نے بھی اختیار کیا۔ ایک لمحہ توقف کرنے کے بعد میں نے سلسلہ دلائل کو جاری رکھتے ہوئے کہا، یہاں غور طلب نکتہ یہ ہے جناب عالی کہ وقتوعہ کے روز مقتولہ آخری گھر سے کام ختم کر کے 6 بجے شام نکلی تھی، جبکہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق ان دنوں ملزم کی ڈیوٹی رات کی تھی اور وہ پورے 7 بجے نیلم آرکیڈ پہنچا تھا۔ اس امر کی تصدیق کے لیے گواہ عبدالرزاق یونین انچارج اور چوکیدار اسلم کا بیان ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 7 بجے وقوعہ پر پہنچنے والا میرا موکل 6 بجے مقتولہ کو کس طرح بہلا پھسلا کر اپنے کمرے تک لے جا سکتا ہے؟ جناب عالی، گواہ سلطانہ بیگم کے مطابق جب وہ لگ بھگ 7:45 بجے اپنی گمشدہ بیٹی کو دیکھنے نیلم آرکیڈ پہنچی تو اسے ملزم کہیں نظر نہیں آیا، جبکہ یونین انچارج کے مطابق وہ کم و بیش اسی وقت گیٹ کے قریب کرسی پر موجود تھا۔ علاوہ ازیں سلطانہ بیگم نے بیٹی کی تلاش میں ناکامیابی کے باوجود بھی پولیس میں رپورٹ درج نہیں کرائی۔ کیوں؟ میں نے عدالت میں موجود سامعین پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، پھر روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے دلائل کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ جناب عالی، میں یہاں پر استغاثہ کے گواہ عبدالرزاق یونین انچارج کے بیان کا حوالہ دے کر معزز عدالت کا قیمتی وقت ضائع نہیں کروں گا، کیونکہ اس سے متعلق تمام اہم باتوں کا ذکر میں اوپر کر چکا ہوں۔ یور آنر، استغاثہ کے گواہان مائیکل اور محمد اسلم کے بیانات میں بھی چند نکات غور طلب ہیں۔ مثلاً مائیکل کے مطابق اسے یہ بات امتیاز شیخ نے بتائی تھی کہ مقتولہ کو ملزم نے قتل کر دیا ہے۔ فون بھی امتیاز شیخ نے اپنے فلیٹ سے کیا، جبکہ استغاثہ کے گواہ امتیاز شیخ نے اس وقت تک ڈکٹ کے اندر بے گور و کفن پڑی مقتولہ کی لاش کو دیکھا تک نہیں تھا۔ اس طرح نیلم آرکیڈ کے 10 سال پرانے چوکیدار کے مطابق میرا موکل ایک معقول اور شریف النفس انسان ہے۔ وہ مقتولہ کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا تو تھا، تاہم اس نے کبھی کسی قسم کی بےہودگی یا بدتمیزی نہیں کی تھی۔ چھیڑ چھاڑ اور نازیبا جملے کسنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ جناب عالی، اس کے بعد اس مقدمے کے انکوائری افسر کا بیان بھی حیرت انگیز بلکہ افسوسناک ہے۔ اس نے بغیر کسی میڈیکل چیک اپ یا نفسیاتی معالج کے معائنے کے یہ فتویٰ صادر کر دیا کہ میرا موکل ایک جنونی اور ایب نارمل انسان ہے، جبکہ گواہوں کے بیانات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ میرا موکل ایک صلحجو اور امن پسند انسان ہے۔ علاوہ ازیں افسوسناک بات یہ ہے کہ انکوائری افسر نے اپنے فرائض سے غفلت برتتے ہوئے نہ مقتولہ کی گردن سے فنگر پرنٹس اٹھوائے، نہ ملزم کے دانتوں کا ماہرین سے معائنہ کروایا، نہ ہی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو غور سے پڑھنے کی کوشش کی۔ یور آنر، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بڑے واضح الفاظ میں درج ہے کہ مقتولہ کی گردن پر دائیں جانب کان سے ذرا نیچے انگوٹھے کے دباؤ کے آثار پائے گئے تھے۔ یقینی طور پر یہ اسی شخص کا انگوٹھا ہو سکتا ہے جس نے مقتولہ کا گلا گھونٹ کر اسے موت سے ہمکنار کیا تھا۔ یہاں میں ایک نہایت ہی اہم پوائنٹ کی جانب اشارہ کروں گا۔ جناب عالی، مقتولہ کی گردن پر دائیں جانب پائے جانے والے انگوٹھے کے نشان سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی رائٹ ہینڈر شخص نے اس کی گردن دبائی ہوگی، کیونکہ انسان مشکل اور خصوصاً زور آزمائی کے کام اسی ہاتھ سے کرتا ہے جس سے وہ عموماً کام کرنے کا عادی ہو۔ مثلاً رائٹ ہینڈر افراد تمام اہم مشکل اور قوت صرف ہونے والے کام رائٹ ہینڈ سے کریں گے، اور لیفٹ ہینڈر افراد لیفٹ ہینڈ سے۔ میں عدالت کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ میرا موکل لیفٹ ہینڈر ہے۔ اگر وہ مقتولہ کی گردن دباتا تو مقتولہ کے بائیں جانب کان سے ذرا نیچے گردن پر انگوٹھے کا دباؤ پڑتا۔ یہ بات بھی میرے موکل کی موافقت میں جاتی ہے۔ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ مقتولہ فوزیہ کو کسی رائٹ ہینڈ شخص نے گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ چند لمحات کو رک کر میں نے جج کی جانب دیکھا۔ وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلا رہا تھا۔ میں اپنا نقطہ نظر اس کے ذہن میں ڈالنے میں کامیاب رہا تھا۔
میں نے دلائل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب عالی، فلیٹ نمبر 305A کے مکین کا کہنا ہے کہ مقتولہ نے اس کے گھر سے نکلنے کے بعد فلیٹ نمبر 302A کی گھنٹی بجائی تھی، جہاں کے استغاثہ کا سب سے اہم گواہ امتیاز شیخ رہتا ہے، مگر امتیاز شیخ نے اس بات سے سختی سے انکار کیا ہے اور اسے عشرت جہاں کے خواب سے تعبیر کیا ہے۔ جناب عالی، گواہ امتیاز شیخ متعدد جھوٹ بولنے کے بعد اپنا اعتبار کھو چکا ہے، اس لیے اس کا انکار کوئی معنی نہیں رکھتا۔ امتیاز شیخ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وقوع کی رات اس نے ڈکٹ میں کسی بوری نما چیز کے پھینکے جانے کی آواز سنی تھی، جبکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی کھوپڑی، گردن اور ریڑھ کی ہڈی اور بازو ٹانگ کی ہڈیاں جس بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہیں، اس سے تو ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ مقتولہ کو ڈکٹ کے دروازے سے اندر نہیں پھینکا گیا بلکہ کہیں اونچائی سے پھینکا گیا تھا۔ یہ بات اسی صورت میں پایا ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ ابھی تک 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی پولیس مقتولہ کی ہڈیوں کا سرما بننے کا کوئی معقول سبب نہ تو بیان کر سکی ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی ثبوت فراہم کر سکی ہے۔ گواہ امتیاز شیخ کا یہ کہنا ہے کہ اس نے وقوع کی رات ملزم کو ڈکٹ کے دروازے کے قریب دیکھا تھا، سراسر مبنی دروغ گوئی ہے۔ میرا موکل قطعاً اس رات ڈکٹ کی جانب نہیں گیا تھا۔ پتہ نہیں گواہ شیخ صاحب کو اس افسانہ ترازی کی ضرورت کیوں پیش آ گئی۔ اس وقت عدالت میں امتیاز شیخ اپنی بیوی پروین کوثر کے ساتھ موجود تھا۔ کوثر کو عدالت کے کمرے تک لانے کا سہرا افضل خان کی بیوی گلریز کے سر بندتا تھا، جو اس وقت پروین کوثر کے قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ گلریز کی فراہم کردہ اطلاعات کی روشنی ہی میں نے اس کیس کو فائنل ٹچ لگانے کے لیے یہ سنسنی خیز انداز اختیار کیا تھا۔ میں نے دیکھا میرے آخر الذکر دلائل کو سن کر امتیاز شیخ کرسی میں پہلو بدلنے لگا تھا۔ اس کی بے چینی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا موجود ہے۔ میں نے انتہائی ڈرامائی لہجہ اختیار کرتے ہوئے اپنے دلائل کی گاڑی کو آگے بڑھایا۔ یور آنر، یہاں سے ایک نہایت ہی دلچسپ، رومان پرور، عبرتناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ اتنا کہہ کر میں خاموش ہوا۔ باری باری وکیل استغاثہ، امتیاز شیخ اور انکوائری افسر کو دیکھا اور روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، یور آنر، جاوید نامی ایک نوجوان کسی فوزیہ نامی لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ محبت کی نشانی کے طور پر جاوید فوزیہ کو ایک طلائی انگوٹھی پیش کرتا ہے۔ اس انگوٹھی پر ایک تتلی بنی ہوئی ہے جس کے دونوں پروں پر انگریزی کا ایک ایک حرف بنا ہوا ہے، ایک پر ایف اور دوسرے پر جے، یعنی ایف سے فوزیہ اور جے سے جاوید۔ کچھ عرصے بعد یہ انگوٹھی ایک پروین نامی عورت کی انگلی میں چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ عدالت میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ پھر اس سناٹے میں امتیاز شیخ کی بیوی کی تیز آواز گونجی، یہ انگوٹھی تو امتیاز نے میرے لیے خریدی تھی۔ وہ باقاعدہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور انگلی میں موجود انگوٹھی پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس طرح اٹھ کر اچانک کھڑے ہو جانا اس کا ایک غیر ارادی عمل تھا۔ اس کے ساتھ ہی امتیاز شیخ نے اٹھ کر دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ میں نے آواز بلند کہا، جانے نہ پائے۔ عدالت میں موجود پولیس اہلکاروں نے فوراً کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے امتیاز شیخ کو بے بس کر کے اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا دی۔ صورتحال میں اتنی تیزی سے تبدیلی آئی تھی کہ وہاں موجود ہر شخص ہکا بکا رہ گیا تھا، سوائے میرے، افضل خان اور گلریز کے، جو اس ڈرامے کے ڈائریکٹر پروڈیوسر تھے۔ پروین کوثر نے روتے ہوئے بتایا کہ امتیاز نے 1 سال قبل وہ انگوٹھی تحفے میں دی تھی۔ جب اس نے تتلی کے پروں پر موجود ایف اور جے کے حروف کے بارے میں استفسار کیا تو اس نے یہ کہہ کر بات نبھا دی تھی کہ یہ کمپنی کا ٹریڈ مارک ہے، یعنی فردوس جیولرز۔ مقتولہ کی ماں سلطانہ بیگم نے بھی تصدیق کی، میری تو مت ہی ماری گئی تھی جو اس انگوٹھی کا مجھے خیال نہیں آیا۔ یہ واقعی میری فوزیہ کی انگوٹھی ہے، مگر یہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ انگوٹھی کسی جاوید نے اسے دی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے خود اپنے پیسوں سے خریدی ہے۔ کیس کی ایک ایک کڑی آپس میں ملتی جا رہی تھی۔ میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، جاوید نامی وہ شخص اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود ہے جس نے اپنی محبت کی نشانی کے طور پر مذکورہ انگوٹھی مقتولہ کو دی تھی۔ وہ اس انگوٹھی کی خریداری کی رسید بھی اپنے ساتھ لایا ہے۔ پھر میں نے جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد جاوید نامی اس نوجوان کو گواہی کے لیے پیش کر دیا۔ فوزیہ کی جاوید سے محبت
اور پروین کوثر کے ہاتھ میں اس انگوٹھی کی موجودگی کے بارے میں افضل خان کی بیوی نے مجھے بتایا تھا، باقی کی کڑیاں میں نے خود ہی ملا لی تھیں۔ جج کے حکم پر پروین کوثر کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتروا لی گئی اور اسے انکوائری افسر کے حوالے کرتے ہوئے جج نے تحقیقانہ لہجے میں کہا، 7 دن کے اندر اندر اپنا چالان پیش کرو۔ انکوائری افسر امتیاز شیخ کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ صورتحال کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ جج نے اسی روز میرے موکل اور اس مقدمے کے مبینہ ملزم کی رہائی کے احکامات صادر کر دیے۔ امتیاز شیخ بہت کم ہمت ثابت ہوا تھا۔ اس نے ایک ہی رات کی مہمانداری میں اقبال جرم کر لیا۔ چلتے چلتے امتیاز شیخ کے اقبالی بیان کا خلاصہ پیش کروں گا۔ وقوعہ کے روز 6 بجے مقتولہ نے اس مقصد سے امتیاز شیخ کے گھر کی گھنٹی بجائی تھی کہ ایک روز پہلے پروین کوثر نے اسے گوشت دینے کو کہا تھا۔ چند روز قبل عید قربان گزری تھی۔ پروین نے گھر سے جاتے وقت امتیاز کو یہ بات بتا دی تھی کہ 6 بجے فوزیہ گوشت لینے آئے گی، وہ فریج میں رکھی ہوئی گوشت کی فلاں تھیلی اس کے حوالے کر دے۔ اس روز چونکہ پروین کو 5 بجے گھر میں نہیں ہونا تھا، اس لیے فوزیہ کو اس نے کام سے بھی منع کر دیا تھا۔ حسب پروگرام فوزیہ نے قربانی کے گوشت والی تھیلی لینے کے لیے فلیٹ نمبر 302A کی گھنٹی بجائی۔ امتیاز نے دروازہ کھولا اور فوزیہ کو اندر بلا لیا۔ فوزیہ کے لیے اس کے گھر آنا کوئی نئی بات نہیں تھی، تاہم پروین کی غیر موجودگی کی وجہ سے وہ تھوڑا ہچکچائی ضرور تھی۔ امتیاز نے بتایا کہ نہ جانے اس وقت کیا ہوا کہ اچانک شیطان نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو کر رہ گئیں۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوچ تھی کہ وہ فوزیہ کو حاصل کر لے۔ پتہ نہیں کس طرح اس نے فوزیہ کو قابو کیا کہ اس کے حلق سے معمولی سی چیخ بھی برآمد نہ ہو سکی۔ امتیاز شیخ کے مطابق اس وقت شیطان پوری طرح اس شیطانی عمل میں اس کی مدد کر رہا تھا اور وہ ایک طرح سے حیوان بن گیا تھا۔ اس نے نیم بے ہوش فوزیہ کے ساتھ وہ سلوک کیا تہذیب جس کے بیان کی اجازت نہیں دیتی۔ کافی دیر کے بعد جب اس کے حواس بحال ہوئے تو وہ اپنے کرتوت پر شرمندہ ہونے کے بجائے خوف زدہ ہو گیا۔ اس دوران میں کافی وقت گزر چکا تھا۔ وہ کسی بھی طور پر یہ رسک نہیں لے سکتا تھا کہ فوزیہ اس کے فلیٹ سے زندہ سلامت واپس جائے۔ سوچ بچار میں 10 بج گئے۔ فوزیہ کو قابو کرنے کے لیے شیطان نے پتہ نہیں اس کے ہاتھ سے ایسا کیا کروا دیا تھا کہ تباہ و برباد ہونے کے باوجود بھی فوزیہ اب تک نیم بے ہوش تھی۔ وہ زندہ تھی مگر مردوں کی مانند۔ بالآخر امتیاز نے اس کا گلا گھونٹ کر قصہ تمام کر دیا۔ اس کے بعد وہ لاش سے چھٹکارے کی سبیل سوچنے لگا۔ وہ نصیب خان کی فوزیہ سے چھیڑ چھاڑ اور یونین انچارج کی سرزنش سے آگاہ تھا۔ اس نے نصیب خان کو قربانی کا بکرا بنانے کی ترکیب پر عمل کر ڈالا۔ نصف شب کے بعد جب چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، اس نے برہنہ فوزیہ کی لاش کو اپنی کھڑکی کے موکھلے میں سے 3 فلور نیچے ڈکٹ میں پھینک دیا۔ ایک ڈھپ کی آواز پیدا ہوئی، پھر خاموشی چھا گئی۔ مردہ فوزیہ جب اتنی بلندی سے ڈکٹ کے پختہ فرش پر سر کے بل گری تو اس کا جو حشر ہوا وہ لرزہ خیز ہونے کے ساتھ ساتھ عبرت اثر بھی تھا۔ لاش کے پیچھے ہی اس نے فوزیہ کا لباس بھی گول تہہ کر کے پھینک دیا۔ صبح بستر سے امتیاز کو وہ تتلی والی انگوٹھی ملی جس پر F اور J کے حروف بنے ہوئے تھے۔ کچھ عرصہ تو اس نے وہ انگوٹھی اپنے پاس چھپائے رکھی، پھر پروین کوثر کی سالگرہ کے موقع پر اسے گفٹ کر دی، جو بالآخر امتیاز کی موت کا پروانہ ثابت ہوئی۔ ایک طرح سے فوزیہ کا مقدمہ اس کی انگوٹھی نے لڑا تھا۔ وہ انگوٹھی جو جاوید اور فوزیہ کے بیچ محبت کا ایک بندھن تھی۔ میں نے تو اپنے موکل کو رہا کروانے کی کوشش کی تھی، فوزیہ کی اس انگوٹھی نے اس کے قاتل اور عزت کے لٹیرے کو بالآخر کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ سچ کہتے ہیں کہ نامحرم مرد اور عورت کو تنہائی میں ایک دوسرے کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ اس نازک موقع پر شیطان ان کے بیچ موجود ہوتا ہے، جو ان کو بہکانے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ پھر ہوس اور بربریت کی ایسی ہی داستانیں جنم لیتی ہیں جن کو سن کر اور پڑھ کر انسان کی روح تک لرز اٹھتی ہے۔ اللہ ہمیں شیطان کا آلہ کار بننے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔